السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فضل الرحمان عثمانی. آج ہم جامع مسجد صدیق اکبر نڑیاں ایبٹ آباد تشریف لائے ہیں اور آج ہمارے مہمان خصوصی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت، دفاع ناموس صحابہ کے لیے وقف کی ہے. میری مراد استاد القرہ، استاد علماء حضرت مفتی سیف الرحمان صاحب ہیں. مفتی صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا. سب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم، اہمیت سے عوام الناس کو مختصر وقت میں آگاہ فرمائیں. الحمدللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے۔ اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور وہ کتاب جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ اور وہی قرآن مجید جو 1400 سال پہلے لوح محفوظ سے بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کرام کے پاک سینوں میں، صحابیات کے پاک سینوں میں منتقل ہوا، اور ان کے پاک سینوں سے تابعین تبع تابعین کے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں محفوظ ہے، ایک حرف کبھی اس میں رد و بدل نہیں ہوا۔ کتابی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، صدری صورت میں بھی حفاظت فرمائی۔ صدری صورت تو یہ تھی سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا اللہ کے نبی کے پاک سینے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین کے سینوں سے ہوتا ہوا حفاظت فرمائی صدری۔ آج آپ کو پوری دنیا میں، ملک پاکستان کے ہر گاؤں، شہر، علاقے، محلے میں صدری صورت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سینوں میں وہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ تو ہوئی صدری حفاظت، اور کتابی صورت میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھا پوری دنیا میں۔ یہی نسخہ جو پاکستان میں ہے، وہی عرب میں ہے، وہی عجم میں ہے، وہی یورپ میں ہے۔ اشاعت میں لکھنے میں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو دوبارہ جب کتابت اور طباعت ہوگی وہ غلطی ختم ہو جائے گی۔ تو یہی قرآن مجید کتابی صورت میں بھی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات بھی اپنی صحیح شکل میں سنت کی صورت میں، سنت کی شکل میں، احادیث کی صورت میں محفوظ ہے، احادیث کی کتابوں کی صورت میں محفوظ ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں بن سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ بے شک۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت سے آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ چنانچہ ختم نبوت کی برکت سے ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے اور آخری دین ہے، اور ہم آخری امت ہے، اور ہمارا پیغمبر اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ایک بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول ہے اور مہر سب نبیوں پر۔ سامعین محترم، عربی زبان میں ختم کے معنی ہے، جس طرح قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سٹیمپ لگا دی ہے۔ تو ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کا لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ اور مسلمانوں کے لشکر نے مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر میں جتنے اس کے ساتھی تھے
ان کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں کے لشکر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ کیا، اور وہاں پر جنگ ہوئی، مسلمانوں نے جہاد کیا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، کسی غزوے میں آپ کو اتنی شہادتیں نظر نہیں آئیں گی کہ جتنا کہ صرف ایک جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس میں تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور 1200 صحابہ کرام میں بڑے بڑے علماء، قراء اور حفاظ موجود تھے۔ قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ تو عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اسلام کا دفاع کیا، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ تو عزیزان محترم، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے جھوٹا، کذاب، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بے شک ہر دور میں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف امت مسلمہ نے پوری وحدت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ چنانچہ پچھلی صدی میں جب ہندوستان کے ایک قصبہ قادیان میں غلام احمد نامی شخص نے دعویٰ کیا اور اس کے دعوے بھی عجیب انداز کے تھے۔ وقت مختصر ہے، اس موضوع پر، فتنہ مرزائیت پر، فتنہ قادیانیت پر، رد قادیانیت پر علماء کرام نے بڑا کام کیا۔ کتابی شکل میں، تحریری صورت میں تمام کتب موجود ہے، اور رد قادیانیت پر علماء کرام نے، علماء حق نے اتنے وزنی دلائل دیے اور اتنے واضح اور روشن کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن اور پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل دیے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام، اولیاء کرام کی قبروں کو منور فرمائے اور ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ تو فتنہ مرزائیت اور فتنہ قادیانیت خالصتاً اسلام کے خلاف ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے اور مسلمانوں میں ایک دراڑ پیدا کر دی جائے۔ تو قادیانی فرقہ کی بنیاد ہندوستان میں فرنگی استعمار انگریز نے اپنی ساکھ مضبوط اور وحدت اسلامی کو پارا پارا کرنے اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے
اپنے ایک قدیم وفادار جانثار خاندان کے ایک فرد مرزا غلام احمد بن مرزا غلام مرتضیٰ کے ہاتھوں رکھی۔ اس کی ابتدا انگریزوں نے کی، یہودیوں نے کی، مسلمانوں کے خلاف۔ سامعین محترم، یہ ایسا شخص تھا اور اتنا بڑا جھوٹا تھا، اور دنیا میں اس شخص سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہوگا جسے کذاب کہا جاتا ہے، کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا وہ ہے کہ جو اس بے ایمان پر ایمان لے آئے اور اس کی نبوت کو تسلیم کر لے، تو یہ اس سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ اور ایسا شخص جس نے کبھی ایک دعویٰ کبھی دوسرا، پہلے اس نے مبلغ اسلام کا دعویٰ کیا، مسلمان بن کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہا لوگوں کے لیے۔ اپنے دل میں اس نے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے جب اس کا حلقہ احباب بن گیا، پھر اس نے کہا، دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، پھر آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، یعنی مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ پڑا ہے، معاذ اللہ۔ اور آخر کار جس مقصد کے لیے انگریز نے اسے تیار کیا تھا، 1901 میں عین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دعویٰ کیا، والعیاذ باللہ۔ تو امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالی علماء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، اولیاء کرام کی صحبت نصیب فرمائے، اور خاص کر اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، مختلف یہود و نصارہ کے اہلکار اور ان کے ایجنٹ لوگوں کو اسلام سے، مسلمانوں سے، علماء کرام سے، علماء حق اور اولیاء کرام سے بدظن اور دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کا ہمارا نوجوان طبقہ مساجد سے، مدارس سے، علماء حق سے، اولیاء کرام سے دور ہے، تو فتنے زیادہ پھیل رہے ہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس دور میں غنیمت سمجھو، اگر علماء حق اولیاء کرام کی اللہ تعالیٰ کسی کو صحبت نصیب فرما دے تو وہ شخص انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ علماء سے، اولیاء کرام سے دور ہو گئے، تو پھر شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے اور سوار ہو جاتا ہے، اور پھر کان سے پکڑ کر اسے اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، کبھی کس فتنے اور گمراہی کے راستے پر، کبھی کس فتنے اور گمراہی کے راستے پر، وہ اجالے سے نکل کر، روشنیوں سے نکل کر اندھیرے کے راستے پر چل نکلتا ہے، اور دنیا و آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی کوشش آج یہ ہے کہ لوگوں کو علماء حق سے اور علماء دین سے بدظن کیے جائے، اور اس میں مرزائیت اور قادیانیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگ ان کے حربوں اور چالوں کو نہیں سمجھتے ہیں، مختلف طریقوں سے وہ ایسے من گھڑت اور جھوٹے واقعات اور قصے کہانیاں بنا کر کہ لوگ مدارس سے، علماء حق سے بدظن ہو جائیں، اور پھر ہم اپنا کفر اور اپنا زہر ان کے دل و دماغ میں آسانی سے ڈال سکے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت بھی وہ جھوٹا کذاب مرزا غلام احمد قادیانی، اس وقت بھی مسلمان علماء میدان میں آئے اور اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا،
انہی کی برکت سے، انہی کی محنت اور کوشش سے پھر ملک پاکستان میں یہ فتنہ موجود تھا اور ہے۔ قادیانیت کے نام سے، مرزائیت کے نام سے علماء نے لوگوں کو بیدار کیا، مختلف محاذوں پر خطابت کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، کتابی صورت میں، مختلف انداز سے مسلمان نوجوانوں کو بیدار کیا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس میں علماء کرام شہید ہوئے، مسلمان نوجوان شہید ہوئے، قربانیاں دی۔ یہ ایک بڑی داستان ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اس مختصر وقت میں صرف میں مختصر عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم اور اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر زندگی رہی اور بھائی فضل الرحمان عثمانی نے پھر موقع دیا تو انشاءاللہ اس موضوع پر پھر گفتگو کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کی کوشش اور محنت رنگ لائی اور پورے امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے پوری وحدت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شق نمبر 2 کے بعد نئی شق درج کی گئی، جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی: جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا: جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت پر تقریباً قرآن مجید میں 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 کے قریب احادیث موجود ہے۔ تو دلیل قطعی سے جو چیز ثابت ہو اور پھر اس کے بعد کوئی دلیل مانگے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے عوام الناس اس مسئلے میں بعض ہمارے جدت پسند قسم کے، روشن خیال قسم کے جو مسلمان ہیں، کہتے ہیں مرزائی بھی پاکستان میں رہتے ہیں، رہنے دیے جائے۔ تو میرے بھائی، ہماری دشمنی بغض ان کے ساتھ کوئی ذاتی بغض یا دشمنی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اگر ہماری کسی کے ساتھ محبت ہے تو اسلام اور کلمے کی بنیاد پر بغض ہے اور عناد ہے، اور اگر دشمنی ہے تو وہ بھی اسلام کی وجہ سے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، شعائر اسلام کا انکار کرتا ہے اور سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اپنی کتابوں میں جو بکواسات اور مغلظات لکھے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم مسلمان یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ مرزائیت ایک فتنہ ہے، قادیانیت ایک فتنہ ہے جو ملک پاکستان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور نہ وفادار ہے، اور نہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے، نہ اسلام کا وفادار ہے۔ یہ آئین کے بھی مخالف ہے، ملک کا بھی دشمن ہے۔ لہذا فتنہ مرزائیت کے خلاف علماء اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو آئین اسمبلی میں پاس ہوا، جو آئین بنا، کہ یہ غیر مسلم ڈکلیئر ہوئے اقلیت۔ اب سکھ اس ملک میں رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔
مرزائیت ایسا فتنہ ہے، جھوٹے، کذاب اور مرتد ہے کہ جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مسلمان کہلواتے ہیں اور اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا ہے، جبکہ یہ غیر قانونی ہے، آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور سادہ لوگ مسلمان جو علماء سے دور ہے اور صرف میڈیا پر بیٹھ کر سوشل میڈیا سے وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر دین میں، اسلام میں عقل کے گھوڑے چلاتا ہے، دوڑاتا ہے، اپنے فلسفے لگاتا ہے، تو عزیزان محترم یقیناً ایسے ہی شخص گمراہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں، شریعت کے مقابلے میں وہ اپنا فلسفہ لائے اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو یقیناً ایسا شخص خود گمراہ اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے علماء حق کی صحبت بہت ضروری ہے، اولیاء کرام کی صحبت بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان مختلف فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو سامعین محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت قطعی نصوص سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک ان میں سے کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آقا علیہ السلام کا غلام بنایا، تو عشق اور غلامی کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تحفظ دفاع صحابہ کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی خاطر، کہ جن کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں قربان کی، ہم وقت نکالے، جہاں پہ مال خرچ ہو مال لگائے، جہاں پہ جانی ضرورت پڑے اپنی جان کو حاضر کریں، وقت کو حاضر کریں۔ اور جو ملک پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحریک ختم نبوت اور دفاع صحابہ کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کے بازو بن جائے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، یہ ہمارے اپنے لیے ہے، اور یہی کوشش، یہی محبت قیامت کے دن انشاءاللہ نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ انشاءاللہ حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیں گے۔ آمین۔ اور آخر میں حکومت وقت سے مطالبہ بھی کرتا ہوں اور عرض بھی کرتا ہوں کہ وہ آئین جو قومی اسمبلی میں پاس ہوا، نیشنل اسمبلی میں مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا، تو مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز نہ کیے جائے اور نہ حکومتی مشینری میں اسے شامل کیا جائے، اور اگر ہے تو انہیں برطرف کیا جائے، فارغ کیے جائے۔ یہ نہ ملک پاکستان کے مخلص وفادار ہے، نہ اسلام کے مخلص وفادار ہے، اور ملک کے اداروں کی نوٹس میں یہ تمام چیزیں اور قادیانیوں کا دجل، فریب اور سازشیں ان کے ہاں موجود ہے، انہیں معلوم ہے۔ حکومتی مشینری میں اعلیٰ عہدوں پر انہیں فائز نہ کیا جائے، اور عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ اللہ کے بھی اور دین کے بھی دشمن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ دشمن ہے، اور کھل کے اس دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، تو لہٰذا ہماری دشمنی ان کے ساتھ اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور
مسلمانوں اس فتنے سے آگاہی حاصل کرو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر، اور کتب خانوں کے اندر اس موضوع پر جو علماء کرام نے فتنہ مرزائیت رد قادیانیت پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے اور آگاہی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شمس صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی جامع اور واضح عقید ختم نبوت کا مفہوم اہمیت وہ بیان کی۔ اب اکثر جہاں قادیانیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر لاہوری گروپ کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ لاہوری گروپ سے کیا مراد ہے؟ بھائی فضل الرحمان عثمانی صاحب نے سوال کیا کہ لاہوری گروپ کون سا ہے یا کیا مراد ہے، تو سامعین کرام آپ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ 1908 کو لاہور میں وبائی ہیضے سے جب مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہلاک ہوا، یہ اللہ نے دنیا میں ہی گستاخ رسول کا اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو تھا اس کا انجام لوگوں کو بتا دیا۔ تو اس کے بعد حکیم نور الدین اس کا جانشین اول بنا۔ 1914 کو نور الدین کی موت کے بعد یہ جو مرزا مرا مردار ہوا تو اس کا پہلا جانشین حکیم نور الدین بنا۔ 1914 کو نور الدین کی موت کے بعد قادیانی پارٹی دو گروہوں میں منقسم ہو گئی، دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ قادیان کے اصل مرکز پر، یہ قادیان میں نے جس طرح پہلے بتایا ہندوستان کے ایک ضلع گرداسپور کے ایک قصبہ اور گاؤں قادیان، یہاں پہ وہ غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا اس لیے انہیں قادیانی کہا جاتا ہے، تو یہیں پہ اس کا مرکز تھا۔ تو قادیان کے اصل مرکز پر مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ جما لیا، تسلط جما لیا۔ یہ جب مرزا ملعون ہلاک ہوا تو اس کے بعد جو قادیان میں اصل مرکز تھا ان کا، تو غلام احمد کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے تسلط جما لیا، اور دوسری پارٹی کے سربراہی مرزا کے باصلاحیت مرید محمد علی نے سنبھال لی۔ یہ اس کا مرزے کا ایک خاص مرید تھا، محمد علی اس کا نام تھا، اور بجائے قادیان کے لاہور کو اس نے اپنا مرکز بنا لیا۔ یہ محمد علی نے لاہور میں بنا لیا اور ایک مرکز وہاں پر تھا، تو اس لیے انہیں لاہوری گروپ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کا ہے، لاہوری گروپ کا ہے، قادیانی کا ہے، مرزائی کا ہے۔ یہ اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 کو جو آئین پاکستان کی دفعہ 260 میں شک نمبر 2 کے بعد نئی شک نمبر 3 درج کی گئی تھی، جو شک درج گئی تھی کہ جس میں مسلمان کی تعریف یوں کی گئی کہ جو شخص آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی ایسے مدعی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین یا قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں۔ تو یہ احمدی گروپ بھی اور لاہوری گروپ بھی، انہیں قادیانی، مرزائی، یہ سب ایک چیز ہے، ادارہ اسلام سے خارج ہے، اور جب تک یہ اس عقیدے پر رہے، عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ
کہ ان کے ساتھ کلی بائیکاٹ کرے، عشق رسول کا ثبوت دے، ان کے ساتھ دعا وغیرہ، جنازہ وغیرہ، شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں ان کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھے، یہ مرتد ہیں، کذاب ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں تاکہ انہیں احساس ہو جائے۔ چاہوں صاحب، آئین پاکستان میں قادیانیوں کو کب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ بھائی فضل الرحمان عثمانی صاحب، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوشش تو بہت عرصے سے علماء کرام کی تھی ملک پاکستان میں، اور خاص کر یہ ہمارا ضلع ایبٹ آباد، ہزارہ ڈویژن، یہ کتابوں کے اندر تمام واقعات موجود ہیں، یہاں کے علماء نے اور یہاں کے مسلمانوں نے، تاجروں نے، طلباء کرام نے، وہ سارے واقعات موجود ہیں۔ بڑی محنت کی تحریک ختم نبوت زور و شور سے چلی، اور یہ ہمارا ہزارہ ڈویژن بھی اس میں بھرپور یہاں کے لوگوں نے حصہ لیا اور قربانیاں دی، جام شہادت نوش فرمایا، جیل بری ہے، اور ان کی کوششوں سے پھر اسمبلی کے اندر ان کی محنت اور ان کے کوشش اور خون نے رنگ لایا، تو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانی پارٹی کے سربراہ مرزا ناصر اور لاہوری گروپ جو تھا، لاہور پارٹی کے سربراہ صدر الدین کے بیانات سننے کے بعد، ایسا نہیں تھا کہ ان کے بیان نہیں سنے، وہ اپنے کفر پر بولے، ان نے دلائل دیے، لیکن اس وقت الحمدللہ علماء حق موجود تھے، اور انہوں نے سورج سے زیادہ، سورج کی روشنی سے زیادہ روشن اور پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل اللہ کے فضل سے بیان کیے۔ تو صدر الدین کے بیانات سننے کے بعد قادیانیوں کے ہر 2 گروہوں کے خارج از اسلام و خارج از جماعت مسلمین قرار دینے کا عظیم دستوری فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ چاہوں صاحب، غلام محمد قادیانی جو ہے وہ اپنے نام ماننے والے کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بھائی فضل الرحمان عثمانی صاحب، وقت چونکہ مختصر تھا، میں نے پہلے بھی بتایا، یہ ایک لوگوں کے سامنے ختم نبوت کی اہمیت فضیلت پہ میں نے مختصر گفتگو کی ہے۔ اس کی کتابیں، اس ملعون کی کتابیں مغلظات سے، بکواسات سے بری ہوئی ہے۔ ایک عقل مند انسان جس کا دماغ ٹھیک ہے اور پاگل نہیں ہے، وہ غلام احمد ملعون کو، نبی تو بہت دور کی بات ہے، نبوت تو ایک اعلیٰ منصب ہے، ایک اعلیٰ عہدہ ہے، نبی کا کردار، نبی کی سیرت، نبی کے اہل والے، گھرانے والے، نبی کے ساتھی، نبی کے رفیق، ان سب کے کردار کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہوتی ہے، تو نبوت کا منصب اور مقام تو بہت اعلیٰ اور بہت اونچے درجے کا ہے۔ تو وہ لوگ پاگل ہیں یا ان کا دماغی توازن خراب ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک صحیح بندہ ہو جس کا دماغ ٹھیک ہو، وہ قادیانی کو نبی تو دور کی بات ہے، ایک اچھا انسان بھی نہیں سمجھے گا، اچھا انسان، اور نبی کے لیے سب سے بنیادی چیز کریکٹر ہے۔ ایسے بکواسات اور اپنے مخالفین کے بارے میں ایسی گالیاں، ان میں سے 1-2 اس کے مغلظات اور بکواسات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ مرزا غلام ملعون قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، یہ غلام احمد قادیانی ملعون کہتا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، تو نہ صرف انہیں جہنمی کہا ہے، نہ صرف انہیں کافر کہا ہے، بلکہ کنجریوں کی اولاد قرار دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ایسا انسان، کیا اسے اچھا انسان بھی تصور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل۔ اور چل جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے، نبی تو اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ تو اپنے نہ ماننے والوں کو نہ صرف اس نے کافر اور جہنمی بلکہ کنجریوں کی اولاد قرار دیا، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے مخالف مردوں کو خنزیر اور عورتوں کو کتیا جیسے نازیبہ القاب سے نوازا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ مختصر 1-2 اس کے بکواسات اور مغلظات۔ تو عزیزان محترم،
ایک خطرناک فتنہ ہے، انگریز کی پیداوار ہے۔ خود بھی اس فتنے سے آگاہی رکھتے رہیں، علماء کرام اولیاء کرام کی صحبت اختیار فرمائے، اور جہاں پر آپ کو یہ مرزائی اور قادیانی ملے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور شاید یہی محبت اور یہی بائیکاٹ دنیا میں عزت کا ذریعہ بنے اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ نجات و شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ دفاع صحابہ کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔